خوف کے سایوں سے باہر نکلنا ہے. یہ جو خوف ہے نا، فیئر، یہ انسان کے پوٹینشیل کو زنگالود کر دیتا ہے. بہت سارے سینٹرز ابھی ہیں گلگت بلتستان میں، گیسٹ ریسٹ ہاؤسز جو نہیں دیے گئے ہیں. تو نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی لوکل آنا چاہتا ہے تو ہم باقاعدہ ایڈورٹائز بھی کریں گے. اس میں ممکن ہے کہ بہت سارے لوکلز آ جائے، ممکن ہے کہ ان سخت کنڈیشنز پہ ممکن نہ ہو. تو اس سے پہلے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان نے سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں آؤٹ سورس کرنے کے لیے ایڈورٹائز کیا 13 اسٹیشن کو، 13 فیسلٹی سینٹر کو، 13. تو اس وقت کوئی بھی لوکل جو ہے وہ اس میں نہیں آیا، صرف ایک آیا تھا، وہ بھی ٹیکنیکلی آؤٹ ہوا تھا. وہ 2 سے 3 GB کے ممبران اس کے اندر ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اتنا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اس میں معاہدات ہیں، باتیں طے ہیں، اس میں مختلف شکیں ہیں جس کے اندر بہت سارے معاملات طے ہیں. اس شک سے باہر نہ کمپنی نے جانا، نہ گلگت بلتستان گورنمنٹ نے جانا ہے. سارے ممبران اسمبلی تھے، ان کی پوری لسٹیں موجود ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں. ان میں بہت سارے لوگوں کی دستخط بھی ہیں، شاید آپ کے پاس یہ اگریمنٹ ہو. اس میں بہت سارے ایسے ممبران کی دستخط ہے جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں. ہم زندگی بھر کیا گراٹی زندگی گزاریں گے؟ گرانٹ پہ ہی چلتے رہیں گے کیا؟ ہم نے اپنے ریونیوز جنریٹ نہیں کرنے؟ یہ ایک سیٹ اپ ہے گلگت بلتستان کے آگے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے، لوکل ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے قدم ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV میں ہوں وجاہت علی. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان حکومت نے SIFC کے انڈر میں ایک گرین ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی بنائی اور گلگت بلتستان کے تقریباً 37 کے قریب جو مقامات ہیں، ٹورسٹ گیسٹ ہاؤسز ہیں، ریزورٹس ہیں، وہ اس گرین ٹوریزم کمپنی کو دی گئی، جس پہ بڑے شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں. انہی شکوک و شبہات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محترم فیض اللہ فراق صاحب. شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بتائیں کہ یہ جو دیا گیا گرین ٹوریزم کو، اس پہ سب سے پہلا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے. ٹوریزم سیکٹر کے اندر گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیوں نہیں دیا گیا، اس گرین ٹوریزم کمپنی کو کیوں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہت بہت شکریہ. بڑا کنسرن سوال ہے گلگت بلتستان کے آج کے حالات کے حوالے سے. جس طرح سے افیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ ایک ایسا ادارہ انیشیٹ ہوا ہے پاکستان. سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ SIFC کیا ہے؟ اسپیشل انویسٹمنٹ اور جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں بنا ہے، وفاقی حکومت نے بنایا ہے. یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے اور اس میں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہیں، جس میں جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اور اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی وہ اثاثے جو زیر استعمال نہیں ہیں، جو کئی سالوں سے زیر استعمال ہے، ان کو زیر استعمال لانا، ٹوریزم کو فروغ دینا، پرائیویٹائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں، لیز پہ دینا. اور اس طرح پھر اس کی سائے میں ایک، جس طرح کہ آپ کمپنی کی بات کرتے ہیں، گرین ٹوریزم آف پاکستان کی بات، وہ کمپنی بنی ہے. اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان اسسٹ کر رہی ہے، جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہیں. اور فوج کا جو جس طرح سوال اٹھایا جاتا ہے، اس کا وہاں پہ جسٹ فیسیلیٹیشن کا کام ہے، وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر کی طور پر کام کر رہا ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں صرف اسی ایک بات کی وجہ سے وہ لوگ خواہ مخواہ کنفیوژن کا شکار ہیں. یہاں پہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، اس کو جو 37+ جو دینے کی بات ہوئی ہے، ابھی ایک اگریمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بزنس ماڈل ہے. اور اس بزنس ماڈل کے اندر اس طرح لوگ، آپ نے جو سوال پوچھا تو پہلے اس کا جواب دے دوں کہ اس کو کیوں دیا. لیکن اس کو صرف اس لیے دیا گیا کہ چونکہ اس کے اندر حکومت کی سرپرستی تھی، وفاقی حکومت کی، تمام صوبوں کی حکومتوں کی اس میں سرپرستی تھی، اور ان میں کیپیبلٹی تو سب میں ہوتی ہے، لیکن ان میں ان کا سورس بہتر تھا، ہیومن ریسورس بہتر تھا. اس کے اندر جو لوگ ہائر کیے گئے تھے وہ بہتر لوگ تھے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، پوٹینشیل تھا کہ اس کمپنی کو گلگت بلتستان کے جو ہمارے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں اس کو بہتر طور پہ چلا سکتے تھے. تو اس لیے اس کو دیا گیا ہے. پہلے جو ایڈورٹائز ہوئے تھے ہمارے، آؤٹ سورس ہوئے تھے، اس پہ ہمیں نتائج نہیں ملا، تو اس لیے ان کو دیا کہ چونکہ یہ جو ماڈل ہے وہ بڑا سخت ہے. سخت اس لیے ہے کہ یہ کاروبار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں بزنس ہے، ماڈل ہے. ماڈل کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں جتنے بھی گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کا جو منافع ہے اس میں ڈائریکٹ منافع میں ہماری حصہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رینٹ 18,000 تھا، 20,000 تھا. رینٹ تو ایڈیشنل ہے، جو اونرشپ کی شکل میں، رینٹ کی شکل میں ہم نے ایک پیڈیبلٹی کوڈ کے تحت ان کو رینٹ ان پر رکھا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بزنس ماڈل ہے. اس میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان 35% جو نیٹ پروفٹ ہے وہ جی بھی حکومت کو دیں گے، اور 20% گلگت بلتستان ٹوریزم کو بوسٹ کرنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کو دیں گے. تو 55% اس میں ڈائریکٹ شیئر ہے. اگر ایک ٹوریزم فیسیلیٹیشن سینٹر ہے یا گیسٹ ہاؤس ہے، اس کا اگر منافع سال میں 5 کروڑ روپے سرمایہ کار کماتا ہے تو 2.5 کروڑ سے زیادہ اس نے گلگت بلتستان گورنمنٹ کو دینا ہے. یہ ماڈل پہ ہم نے ان کے ساتھ طے ہوا ہے.
اس پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت میڈیا کے اندر، جو سول سوسائٹی اٹھا رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اٹھا رہی ہیں، اسمبلی کے اندر جو چیزیں اٹھ رہی ہیں، اس میں جو بیسک جو ٹیکنیکل سوال ہیں، میری کوشش ہوگی کہ وہ ٹیکنیکل سوال آپ کے ساتھ میں رکھوں. یہ جو جوائنٹ مینجمنٹ بورڈ بنے گا، جو بھی کوئی بھی ایشو ہوگا وہ ریزولو کرے گا، تو اس کے اندر گلگت بلتستان کے کتنے ممبران ہوں گے؟ اگر وہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو اس ایشو کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ نہیں، 30 سال کا پلان ہے ابھی. اس کے بعد جب ختم ہوگا ان کے ساتھ کانٹریکٹ، اس کے بعد جی بھی گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ اس کو آگے اس کو دینا ہے یا نہیں چلانا ہے. وہ تو ہماری ملکیت ہے، گلگت بلتستان کی حکومت کی ملکیت ہے. جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ اٹھ کے کہیں اور شہر میں تو نہیں جا سکتے. راما ہے، فیسیلیٹیشن سینٹر مثال بابوسر ہے، آگے جا کے جتنے بھی گلگت بلتستان کے وہ ریزورٹس ہیں وہ اٹھا کے تو کوئی لے کے نہیں جاتا ہے نا. وہ وہاں پہ موجود ہیں اور جی بھی گورنمنٹ کو انہوں نے ریونیو دینا ہے، منافع دینا ہے. حصہ داری منافع میں ہے ڈائریکٹ ہماری. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کی خوش قسمتی ہے کہ گلگت بلتستان نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے اور اس میں شامل ہو گئی ایس ایف سی میں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی مل گئی ہے. اس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک دروازہ مل گیا ہے. ون ونڈو یہ جو سسٹم ہے اور ماڈل ہے بزنس کا، اس کو آگے لے کے چلنے میں گلگت بلتستان کوئی حرج نہیں. بدقسمتی کیا ہے جی بی کے اندر اس وقت آپ دیکھیں اس قدم کو کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اس پہ بات کی بالکل اس پہ مطلب ہے کہ یقیناً یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ایک جو جینون جو سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کو اوپن بیڈنگ کر کے، اوپن ٹینڈر کر کے، مطلب ایک دیگر کمپنیوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات تھی کہ دیگر جو کمپنیاں ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا؟ نہیں، یہ وفاقی حکومت کی سربراہی میں گرین پاکستان ایک کمپنی بنی تھی، صرف اس لیے بنی تھی کہ وہ اس پورے ملک کے اندر جتنے بھی ایسٹس ہیں جو پہلے میں نے بات کی ہے اس کو بہتر طریقے سے دوبارہ اس کو بحال کر کے اس کے اوپر سرمایہ کاری کر کے بہتر انداز میں چلا سکتے تھے. یہ صرف جی بی کی بات تو نہیں ہے، یہ تمام صوبوں کی بات ہے. جی بی تو بہت بات میں آتا ہے نا. تو کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر دیکھو صوبوں کے اندر بھی اسی طرح اسی کمپنی کو دیے گئے. اور یہ کمپنی جو ہے، میں نے پھر یہی بات کہا کہ ہم منافع زیادہ لے رہے ہیں. اگر لوکل میں ہوں نا، مجھے یہ کہا جائے آج یا کسی اور کو یہ کہا جائے کہ آپ کو یہ سرکاری گیسٹ ہاؤس دیتے ہیں، آپ ان شرائط پہ پورا اترو. شرائط کیا ہے؟ ایک 20 کمروں کا گیسٹ ہاؤس دیں گے، کہیں گے اس پہ آپ سرمایہ کاری کریں، 2-3 کروڑ روپے میں نے اوپر لگانا ہے. پھر کہیں گے کہ اس کی مینٹیننس کریں، پھر مینٹیننس بھی کرنا ہے. اور سال میں تو 4-5 کروڑ روپے کماؤں گا، اس میں سے وہ کہیں گے کہ 2.5 کروڑ پلس آپ نے مجھے دینا ہے. میں تو خسارے میں ہوں نا. میں نے اوپر لگایا بھی ہے کروڑوں کے روپے اور میں پھر 55% کسی اور کو بھی دوں گا تو مجھے کیا بچت ہے اس میں؟ اچھا، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ کہ 30 سال کے بعد ایڈیشن 10 سال اور دیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہ جو ریزورٹس ہیں، جتنے گیسٹ ہاؤس ہیں، ان کی جو ہیں جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے جو موویبل ہے تو وہ موو ہوں گے، اموویبل ہیں اس کے مطابق مارکیٹ ویلیو سے ریٹ دی جائے گی. کیا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن گلگت بلتستان حکومت کے فیور میں ہیں؟ نہیں، گلگت بلتستان تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن گلگت بلتستان حکومت کے فیور میں ہے. جتنے بھی اس میں شکیں ہیں، اب مجھے زبانی ساری شکیں یاد نہیں ہیں، وہ ساری گلگت بلتستان حکومت کے فیور میں ہے. جو گلگت بلتستان حکومت سینٹرک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شکیں، وہ معاہدے کے اندر تمام شکیں شامل ہیں جو ہماری حکومت کے مفادات میں ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے مفادات میں. حکومت کس کی ہے؟ لوگوں کی ہے. اور نمائندے کس کی بیٹھے؟ ان کی بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے جن نمائندوں کو چنا تھا وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیبنٹ کا فیصلہ ہے. گلگت بلتستان کو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، اس کی سرپرستی ہے. ہم کسی اور کمپنی کو، باہر کی کمپنی کو یا ملک سے باہر یا کسی ایسی قابض کمپنی کو تو نہیں دے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو منافع تھا، زیادہ بچت تھی یا پرکشش تھا یہ اگریمنٹ ہمارے لیے جی بھی گورنمنٹ کے لیے، تو ہم نے اسی کو اڈاپٹ کیا. اس میں تو کوئی حرج ہے نہیں. اگر یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا تو یہ جو ہے آپ ممبران اسمبلی ہے، گلگت بلتستان اسمبلی ہے، ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ نہیں، اس زمانے میں یہ جو سمری موو ہو کی اپروڈ ہوئی تھی، وہ تو پچھلے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت خالد خورشید صاحب شاید سیم تھے. تو اس زمانے میں ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب نے مل کے یونانیمسلی یہ ایگریڈ کیا تھا اس کے اوپر. اور چونکہ یہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے مفاد میں تھا، ہم یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں گلگت بلتستان میں کہ لوگوں کی مفادات کی سودا کریں. یار دیکھیں، لوگوں کی زمینی ملکیت ہے وہ ان کی ہے. جہاں جہاں لوگوں کی زمینی عوامی ملکیت ہے، زمین ہے، وہ تو ان کی ہے. میں اٹھا کے وہ زمین کسی کو دے سکتا ہوں؟ میں نہیں دے سکتا یار، ہرگز نہیں دے سکتا. اگر وہاں پہ بھی کمپنی کو زمین چاہے، گرین ٹوریزم کو، وہ کمیونٹی سے بات کرے گی، وہاں کے اونرشپ لوگوں پبلک سے بات کرے گی. اگر وہ پبلک فائدہ سمجھ کے کسی وہاں پہ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے تو وہ پبلک کرے گی. نہ ہم لوگوں کے عوامی ملکیت کی زمین دے سکتے ہیں، نہ ان کی اونرشپ دے سکتے ہیں. یہ صرف گلگت بلتستان کی وہ اساس ہے جو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی ملکیت ہے، وہ صرف منافع کے لیے اور ان سے بہتر فوائد حاصل کرنے کے لیے، ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے، اس خطے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے اقدام اٹھایا. اور اس میں ہم بڑے خوش بھی ہیں اور اس لیے ہم
ہم وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو وفاقی حکومت کا کہ جنہوں نے اس اہم پروجیکٹ میں ہمیں شامل کیا ہے. اچھا اس میں آپ نے منافع کی بات کی, آپ نے مطلب کہ 55% جو ہے منافع ہے جو گلگت بلتستان کو, یہ تعین کون کرے گا کہ اتنا منافع ہوا اور اس منافع میں سے گلگت بلتستان کا یہ شیئر بن رہا ہے؟ اس کے تعین کے لیے طریقہ کار میکنزم کیا رکھا گیا؟ ہاں, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے نئے ملازم لگیں گے, روزگار کے مواقع ملیں گے. ایک پرانے جو ملازمین ہیں یہ بھی گورنمنٹ کے, ان کی وہ بھی وہاں پہ ہوں گے, جی بھی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی وہاں پہ, اور جو سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی ہے سرمایہ کاروں کی وہ بھی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو وہ دونوں بیٹھیں گے وہاں پہ, جتنے بھی منافع ہوتا ہے وہ تو دونوں کو پتہ ہوگا وہاں پہ, اور سال کے آخر میں جتنے بھی منافع ہوگا تو اس کی جو پرسنٹیج ہماری بنتی ہے وہ ہمیں دیں گے, اور جس دن سے منافع شروع ہوگا اس دن سے انہوں نے ہمیں منافع دینا ہے, اور جس دن سے یہ کام شروع کریں گے سائٹ پہ جا کے اس دن سے اگریمنٹ امپلیمنٹ ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ بھی کافی ساری اینٹیٹیز ہیں گلگت بلتستان کے جن کو نہیں دیا گیا ہے, جن کو بات ہو رہی ہے کہ وہ نیکسٹ فیز میں ان کو مطلب ایک پرائیویٹائز کیا جائے گا یا مطلب ایک اوپن بڈنگ کی جائے گی. ان میں کتنے ایسے مقامات ہیں جو اس میں شامل ہیں کہ جن کو اوپن بڈنگ کیا جائے گا یا ان کو وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس وقت ہے نا 33-37 جو بات کر رہے ہیں ہم اس اگریمنٹ کی تحت دے رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ مقامات ابھی گلگت بلتستان میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہیں, اور اس میں بہت ساری عوامی بھی ہیں. دیکھو عوامی ملکیتی زمینوں میں بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک زمین ہے تانگیر میں, ستیل میں, ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بہت ساری زمین ہے وہاں پہ, خوبصورت پوائنٹ ہے. وہاں پہ کوئی کمپنی آگے سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے تو وہ بات کرے گی وہاں کے لوکل کمیونٹی سے جن کی زمین ہے. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے تو ہمیں بہت فائدہ ہے, ہمارے تک روپیہ نہیں جاتا ہے, ہم 10-20 سال کا اگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کوئی چیز بناتے ہیں, ملکیت ہماری برقرار رکھتی ہے, اونرشپ, اور اس میں 55% ہمیں دیتے ہیں, تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وہ تو عام پبلک بھی دے گی مستقبل میں جا کے, اپنی زمینیں دیں گے لوگ, کانٹریکٹ پہ دیں گے. یہاں کانٹریکٹ پہ چیزیں کم چل رہی ہیں گلگت بلتستان میں یا پورے پاکستان میں. آپ لیز پہ چیزیں, دھران کاغان میں آپ جا کے دیکھیں فارسٹ کی یا مختلف جگہوں پہ لوگ لیز پہ زمین لیا 10-5 سال کے لیے, اس کو کنسٹرکشن کیا, ہوٹل کھڑے کیے ہیں, اور اس کے بعد جب ٹائم فریم آتا ہے لیز ختم ہوتی ہے, پھر حکومت فیصلہ کرتی ہے کس کو دینا یا نہیں دینا. یہ تو جی بھی گورنمنٹ کی ملکیت کی چیزیں. کیا سمجھتے ہیں یہ ایک انیشیٹو گلگت بلتستان حکومت نے لیا ہے کہ اس طریقے سے پرائیویٹائز کر کے یہاں پہ مطلب 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل بن جائیں گے جس سے ٹورزم کو. اس کے علاوہ بھی کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کے بھی بڑے ایشوز ہیں گلگت بلتستان کے اندر. ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ کس چیز کی بات کریں؟ کمیونیکیشن کی, انفراسٹرکچر کی بات. بالکل, یہ دیکھیں یہ بہت بڑا دونوں سبجیکٹ ہے, کمیونیکیشن کا, انفراسٹرکچر کا. انفراسٹرکچر پہلے سے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہوا. یہ جو روڈ کنیکٹیوٹی تھی پہلے اس طرح نہیں تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنزا کی سڑک دیکھیں, آپ نلتر کی طرف جو جاتے ہیں وہ سڑک دیکھیں, پھر آپ سکردو روڈ دیکھیں. یہ گزشتہ 5-6 سالوں سے یہ بہتری گلگت بلتستان میں آئی. پھر ابھی جو متبادل ہم ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھ ہم ڈیزاسٹریس علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے جب بھی سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, تو ایک دم ہمارا وہ کمیونیکیشن کا ٹاور بھی گرتا ہے, ہماری سڑکیں بھی بلاک ہوتی ہیں اور ہم بالکل سٹک ہو جاتے ہیں. یہ قدرت کا ایک ایسی جگہ پہ ہم رہتے ہیں, یہ نیچرل ایک فیس کر رہے ہیں ہم ایک مشکل کو ہمیشہ سے, اور فیس کرتے رہیں گے فیوچر میں بھی. کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ جو ٹورسٹ فیسلٹیشن کو بوسٹ کرنے کے بعد, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے بعد, گلگت بلتستان میں نیکسٹ 5 ایئر میں ٹورزم سیکٹر کہاں پہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر جس ماڈل پہ ہم چل رہے ہیں یہ ماڈل کامیابی سے اللہ کرے سکسیس ہو, کامیاب ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا جو ٹورزم کا سیکٹر ہے وہ بہت عروج پہ جائے گا. یہاں سے ڈائریکٹ 300-400 ڈائریکٹ ملازم لگیں گے صرف ایک کمپنی کے ساتھ, 4000 انڈائریکٹ یہاں پہ امپلائمنٹ آ جائے گی. اور اس کے ساتھ جو ٹورزم کی یہاں پہ 3 بڑے کمپوننٹ ہیں اس کو مزید اپرچونٹیز مل جائیں گے. ونٹر ٹورزم ہے, سمر ٹورزم ہے, ریلیجیس ٹورزم ہے, ان کے لیے مزید ونڈوز یہاں پہ کھل جائیں گے. اور یہ جو خوف ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو آپ سے چھینتا ہے, اور یہ جو خوف ہے یہ آپ کو بڑھنے سے روکتا ہے, کیونکہ پاؤں میں آپ کی بیڑی کی طرح ہوتا ہے. تو آپ خوف سے نکلیں, پروگرس کریں, آگے بڑھیں, آپ کا پوٹینشیل کی دنیا منتظر ہے, اور گلگت بلتستان مستقبل کا سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے اگر ہم نیگیٹیوٹی سے, خوف سے باہر نکلیں. ہم ریسرچ کریں, ڈیپتھ پہ جائیں, لاجک پہ جائیں, بات کریں, صحت مند تنقید کریں, صحت مند بات کریں, صحت مند آواز اٹھائیں. اس کون روکا؟ ہر آدمی اپنے حق کے لیے بات تو کر سکتا ہے, کریں, صحت مند کریں. آپ کے پاس ریسرچ ہونی چاہیے, آپ کا لاجک کا سوال کا جواب ہونا چاہیے. آپ بالکل ایک ایسی قوم تشکیل دے وہ آگے بڑھنے والی ہو, اور یہ اس وقت تک تشکیل نہیں ہوگی جب تک ہم خوف سے باہر نہیں نکلیں گے. ایک انسین خوف ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یقیناً آپ نے انٹرویو دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.